انگنا پھول کھلیں گے قسط نمبر 6۔ کہاں یار، سب کچھ کیا کرایا مل جاتا تھا۔ عبید نے بے دلی سے کپڑا سنک میں پھینکا۔ تبھی قدر نہیں کی۔ فیصل بات کرتے قریب آیا تو ساتھ ہی چلا اٹھا، تم نے چولہے کا حشر کیا کیا ہے؟ کر تو رہا ہوں صاف۔ عبید چڑ گیا، ایسے صاف کرتے ہیں؟ مزید گند ڈال رہے ہو؟ یہ لے تو کر لے۔ عبید نے غصے سے ہاتھ جھاڑے۔ اف، آج تو لڑاکا بیوی بنے ہوئے ہو۔ مجبوری نہ ہوتی تو یہاں کھڑا تمہاری جلی کٹی نہ سن رہا ہوتا۔ تو نہ سنو، چلے جاؤ۔ اسے مزید تپا کر وہ لطف لے رہا تھا۔ خاصی خبیث روح تھا۔ عبید نے دانت کچکچائے۔ کاش جا سکتا تو ایک دن بھی تمہاری یہ منحوس شکل نہ دیکھتا۔ اتنے چڑچڑے ہو رہے ہو، کال کر لو، گھر والوں سے بات کر لو۔ تم فیملی مین ہو، زیادہ دن ان سے دور نہیں رہ سکتے۔ فیصل کو ترس آ ہی گیا۔ تبھی صلاح جو انداز میں مشورہ دیا انہوں نے کی۔ ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ عبید کہاں ہو، کیونکہ وہ جانتے ہیں۔ فیصل کے مطمئن لہجے پر عبید تیزی سے مڑا۔ تمہارے ابو نے دوسرے دن ہی فون کر کے پتہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ میری بات ہوئی تو میں نے بتا دیا۔ وہ ہسپتال سے گھر آئے تھے، میں نے انہیں پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ تو عبید کے الفاظ منہ میں ہی گول ہو گئے۔ فیصل نے اطمینان سے کندھے جھکا دیے۔ مجھے ایک کال کرنی ہے، عبید نے کہا تو فیصل بوکھلا گیا۔ یہ کون صاف کرے گا؟ مر کیوں رہے ہو؟ آ کر دیکھتا ہوں۔ وہ سر جھٹک کر نکل گیا۔ دیکھ لیا تم نے اور ہو گیا صاف؟ اسے کہتے ہیں نیکی کر گلے میں ڈال۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے دروازہ کھولنے لگا۔ ایک لمحے کو ثانیہ کے اعصاب سن ہو گئے، مگر موبائل کی رنگ ٹون نے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ جانتی تھی وہ مخصوص ٹون کس کی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر باپ کو دیکھا اور بغیر کچھ سوچے کال آن کر لی تھی۔ موبائل اس کے دائیں ہاتھ کے پاس پڑا تھا۔ وہیں پڑا رہا، مگر ثانیہ کی آواز اس سے دور بیٹھے عبید نے بخوبی سنی۔ ابا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نکاح کر رہا ہوں تمہارا فرح کے ساتھ، وہ چلائے۔ عبید شست سا رہ گیا۔ میں نے کہا مجھے فرح کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ تم ہوتی کون ہو میرے حکم سے انکار کرنے والی؟ میں باپ ہوں، فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا۔ تو خود ہی پڑھوا لے نکاح۔ اس کا ایک لمحے کا خوف اڑن چو ہو گیا۔ ازلی جرأت اور بے باکی عود کر آئی۔ لعنت ہو تجھ پر، باپ کا نکاح پڑھوا رہی ہے؟ آصفیہ نے دہائیاں دیں۔ ارے بس کرو، چپ کرو سب لوگ، آرام سے بیٹھ کر بات کر لو۔ میں اپنی بچی کو سمجھا دوں گی۔ دادی کو یاد آیا وہ اپنے گھر کی بڑی ہیں۔ میری ہمت تھی جو اس زبان دراز کو بہو بنانے چلی تھی۔ وہ نادرہ بیگم، واہ کیا بات کی تربیت کی اولاد کی، واہ کیا تربیت کی ہے اولاد کی۔ انہوں نے استہزائیہ انداز میں تالی بجا کر داد دی۔ اماں بس کریں، نانی ٹھیک کہہ رہی ہیں، بیٹھ کر تسلی سے بات کر لیں۔ سہیل خود اس آکورڈ سچویشن میں پھنسا بوکھلا گیا تھا۔ کوئی بات نہیں ہوگی۔ شبیر کا لہجہ دو ٹوک اور حتمی تھا۔ بہو تو اب یہ آپا کی ہی بنے گی، ورنہ میرا مرا ہوا منہ دیکھے گی۔ انہوں نے اپنے لیے سنگین ترین دھمکی دی، مگر سامنے بھی تو انہی کی بیٹی تھی۔ خود زندہ رہوں گی تو تبھی کسی کا منہ دیکھوں گی نا۔ وہ موبائل اٹھا کر بھاگ گئی۔ کال کٹ گئی تھی۔ عبید دم سادے سارا ہنگامہ سنتا رہا، سانس کہیں سینے میں اٹکی رہی۔ وہ اکیلی لڑ رہی تھی، سب کے سامنے کھڑی تھی، اور وہ بزدلوں کی طرح سب چھوڑ چھاڑ کر یہاں چھپا بیٹھا تھا۔ اسے اپنا آپ گھٹیا اور کمتر لگا۔ ثانیہ اس سے کہیں زیادہ بہادر تھی، اور اسی بہادری کی قیمت اب اسے چکانی تھی۔ اسی جمعے کو نکاح ہوگا یا ہم دونوں میں سے کسی ایک کا جنازہ اٹھے گا۔ شبیر نے فلمی بھڑک لگا دی اور قصہ مکا دیا۔ ایک لمحے کو آصفیہ کا دل چاہا لعنت بھیجے ثانیہ پر، ایسی بہو لا کر خود کیا گھر سے نکلنا تھا۔ مگر اب بات عزت، انا اور ضد کی تھی۔ شور ہنگامہ ایسا تو نہ تھا کہ دیوار پار بھنگ پڑتی، کتابوں میں سر کھپاتی ارم پڑھائی بھول گئی، اڑتے پڑتے لفظ جو دیوار ٹاپ آئے انہی کو گرہ لگا کر جملے بناتی رہی۔ اتنا تو پتہ چل گیا قصور ثانیہ کا ہے۔ کیا ہوا؟ اس کے چہرے کا تجسس بادام کا شربت لے کر آتی آسیہ کو چونکا گیا۔ آصفیہ پھپھو دروازے تک لڑتی ہوئی گئی ہیں۔ یہ تو آئے دن کا سلسلہ ہے، کتابیں سمیٹ لو، کچھ دیر ریسٹ کر لے لو۔ آسیہ نے ٹرے میز کے کونے پر ٹکائی تو ارم جلدی سے کتابیں ایک طرف کرنے لگی۔ پتہ نہیں لوگ اتنا لڑ کیسے لیتے ہیں۔ کچھ دن پہلے تک میں بھی سوچا کرتی تھی کہ اولاد نافرمان کیسے ہو جاتی ہے۔ آسیہ ٹھنڈی سانس بھر کر گلاس میں شربت نکالنے لگی۔ دادی کو نہیں بھجوائیں گی؟
یہ پہلی بار تھا کہ انہوں نے بادام کا شربت بنایا مگر دادی کو نہیں بھیجا تھا۔ آسیہ کی سوچتی نگاہیں بوگن کے سفید پھولوں سے ڈھکی دیوار کی طرف اٹھیں۔ ڈر لگتا ہے ثانیہ آئی تو دیوار پار ہونے والے ہنگامے آئے، روز یہاں ہوا کریں گے۔ ایک دو دن کا رشتہ نہیں، عمر بھر کا ساتھ ہے۔ ہم کتنے سالوں سے یہی سب دیکھتے اور سنتے آ رہے ہیں۔ یہی بات عبید کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ارم نے افسوس سے سر ہلایا۔ بھائی ناراض ہو کر گیا تھا۔ گھر ہی نہیں دل بھی خالی لگتا تھا۔ خدا کرے دیر ہونے سے پہلے سمجھ میں آ جائے۔ تفرقات کی لکیریں ان کے چہرہ پر گہری ہونے لگیں۔ صرف خاندان کی بات ہوتی تو وہ سمجھوتا کر بھی لیتیں۔ یہاں تو ثانیہ کا اپنا مزاج بھی سونے پر سہاگا تھا۔ ارم نے گلاس اٹھا کر ماں کو دیا، دوسرا خود لے کر موضوع بدل دیا۔ ہلکی پھلکی باتیں تاکہ ماں کا بوجھل ذہن ہلکا سا ہو سکے۔ انہیں اپنی بیٹی کی سادگی پر پیار آ گیا۔ کھانے میں کیا بناؤں؟ کچھ تمہاری پسند کا بناتی ہوں۔ میں تو سب کچھ ہی کھا لیتی ہوں امی۔ اتنا کمپرومائز بھی نہ ہو، کبھی کبھی اپنی پسند ناپسند بھی کہہ دینی چاہیے۔ انہوں نے دھیرے سے سمجھایا۔ آپ بن کہیں پسند ناپسند جان لیتی ہیں۔ وہ ہنسیں۔ میں ماں ہوں، زندگی ماں نہیں ہوتی۔ انہوں نے ٹھنڈے شربت کا گھونٹ بھرتے اس جملے کو اپنے اندر اتار لیا تھا۔ وہ اوندھے منہ بستر پر پڑی تھی، مزاج اتنا برہم تھا کہ عبید کی کال بھی نہیں لی، بلکہ موبائل ہی آف کر دیا۔ سب کچھ سن تو لیا تھا، کچھ کر کے بھی دکھائے۔ اس طرح انکار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ رابعہ کے طوطے چڑیاں سب اڑ گئے تھے، اور کس طرح انکار کرتے ہیں؟ ثانیہ نے سر اٹھا کر الٹا پوچھا۔ پورے محلے کو سناتی گئی ہیں۔ رابعہ روحان سی ہو کر بیٹھ گئی۔ تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنی ساس کے پیچھے جاؤ، یا تمہیں بھی گھر سے نکال دیا؟ سب تمہارا قصور ہے۔ رابعہ اس پر چڑ دوڑی۔ کیوں اسے اتنا سر چڑھایا ہے؟ ہنسی مذاق، باتیں، تعریفیں۔ ثانیہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کچھ لمحے پہلے کی ہیجانی کیفیت ٹھہر گئی تھی۔ ڈر خوف معدوم ہوا تو اس نے سچویشن کا حساب لگا کر حیض اٹھانا چاہا تاکہ وہ رشتہ لائے اور میں انکار کر دوں۔ رابعہ دم بخود رہ گئی، جبکہ اس نے اطمینان سے اپنا جملہ پورا کیا۔ انہیں بھی تو اوقات کا پتہ چلے۔ پھپھو کو لگتا ہے کہ اپنے شہزادے بیٹے کا رشتہ جس گھر میں بھی لے کر جائیں گی وہاں لوگ آنکھیں بچھا دیں گے۔ اب پتہ چلے گا لوگ تو گھاس بھی نہ ڈالیں۔ رابعہ ورطہ حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ وہ کس قدر منتقم مزاج تھی، نہ کچھ بولتی تھی نہ چھوڑتی، اور معاف کرنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ یعنی وہ فرق کو جان بوجھ کر اس مقام تک لائی تھی۔ یا اللہ، مجھے پہلے یہ بات سمجھ میں کیوں نہ آئی کہ تمہارا فرق کے ساتھ رویہ اتنا بدلا کیوں ہے، اور میں سمجھتی تھی کہ تم میری خاطر۔ رابعہ نے روحان سی ہو کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ یہ کھیل کھیلتے ثانیہ نے ایک بار بھی اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اور ابا؟ رابعہ کو اچانک خیال آیا، اگر ابا نے سچ مچ زبردستی اس کا نکاح فرق سے پڑھوا دیا تو وہ کہاں کھڑی ہوگی؟ کوئی میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ ثانیہ نے سر جھٹکا۔ شادی تو میری عبید سے ہی ہوگی، یہ میری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ رابعہ دل تھام کر رہ گئی۔ مطلب اب طوفان اٹھے ہی اٹھے۔ باہر بیٹھی دادی بھی طوفان سے پہلے کی خاموشی کو محسوس کرتے تعصب سے ہاتھ مسل رہی تھی۔ دونوں اچھے بھلے خوش تھے، ہنستے کھلتے مذاق کرتے۔ فرق تو محبت کرتا تھا، دادی کو یقین تھا۔ اور رہی ثانیہ تو کبھی لگا ہی نہیں کہ محض دل لگی کر رہی ہے۔ ہائے اب کیا ہوگا؟ معاملہ ہاتھ سے نکل گیا تھا، بگڑ گیا تھا۔ اس بات سے بے خبر اپنے رنگین خوابوں کے ہنڈولے میں جھولتے اس نے نہ جانے کیا کیا سوچ لیا تھا۔ رونمائی کا تحفہ ہنی مون کی جگہ ٹی وی پر چلتے رومانی گانے اور اسے اوپر اڑائے جا رہے تھے کہ آصفہ نے آتے ہی قدموں تلے سے زمین ہی کھینچ لی۔ اچھی خاصی خوش باش گئی۔ آصفہ روتی دھوتی واپس آئی تو آتش فشاں کی طرح پھٹ گئی۔ فرق ہکا بکا ماں کے واویلے میں بات کا سراہی پکڑتا رہا۔ ہاں، مجھے بے عزت کروانے کو بھیجا تھا؟ تم نے تو کہا تھا کہ یہ رشتہ ثانیہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، پر وہ بی بی تو تمہارے منہ پر تھوک گئی ہے۔ آج کے بعد اس لڑکی کا نام بھی لیا تو منہ توڑ دوں گی۔ فرق ششدر سا ماں کو کف اڑاتے دیکھتا رہا۔ کچھ بھی تھا، اس نے تو بڑی محبت اور چاہت سے رشتہ بھیجا تھا، پھر انکار کا کیا سوال؟ اس نے بڑی امید سے بھائی کو دیکھا، وہاں بھی نا امیدی کے بادل ہی چھائے تھے۔ وہ مجھے اس طرح دھوکہ نہیں دے سکتی، وہ بڑبڑایا۔ تو پھر فون کر کے اس کی منتیں کر لے کہ وہ تمہارا رشتہ قبول کر لے۔ آسماں بے دم ہو کر صوفے پر گر گئی۔ سہیل پانی کا گلاس لے آیا۔ پاگل بناتی رہی ہے اور یہ بے وقوف بنتا رہا۔ 2 گھونٹ پانی سے اندر لگی آگ تھوڑی بجھتی تھی کہ وہ سلگتی ہی رہی۔ دیکھتی ہوں اب صرف گھر میں کوئی رشتہ لے کر جانا کیسے ہے؟ فرق چڑ گیا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے ڈھنگ سے رشتے کی بات ہی نہیں کی، ورنہ ممکن ہی نہیں۔
ممکن ہی نہیں کہ ثانیہ انکار کرتی، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ بے وقوف نادان کو خود سے زیادہ ثانیہ کی محبت پر اعتبار تھا۔ یہ جوتا اٹھاؤ اور ماں کے سر پر ٹھوک دو۔ آصفہ سلگ گئی۔ آپ کے کیوں؟ اپنے سر پر مارے جہاں عشق کا بھوت چڑھا ہوا ہے۔ سہیل کو بھی تو تاؤ آ گیا، اتنا ہی یقین تھا کہ خود رشتہ مانگنے دفع ہو جاتے۔ ہمیں کیوں بھیجا؟ جادوگرنیاں، کالا جادو کرا دیا ہے اس پر، مت مار دی ہے۔ فرق چپ کر کے کمرے سے نکل گیا۔ ماں کے ویلے سے سہیل کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ امی بس کریں، دونوں مل کر ماں کا ہی گلا دبا دو، وہ اس پر چڑ دوڑیں۔ اچھا ہوا رابعہ نہیں آئی، سہیل نے دل میں سوچا۔ تم نے عبید کو بتایا؟ نادرہ جلے پیٹ کی طرح یہاں وہاں چکر لگا رہی تھی۔ نہیں، فرق نے جان کھا لینی تھی، اس لیے موبائل ہی بند کر دیا۔ ثانیہ نے بیزاری سے بتایا۔ بے وقوف لڑکی، اسے بتاؤ کہ تمہارا باپ زبردستی تمہارا نکاح کر رہا ہے۔ نادرہ نے دانت پیسے تو ثانیہ سوچ میں پڑ گئی۔ واقعی اسے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ تبھی دادی دیوار کے سہارے قدم قدم چلتی آ گئی۔ نادرہ نے غصے سے کمرہ ہی چھوڑ دیا۔ میں نے کہا میری شہزادی، میری سونی بیٹی، دادی خواہ مخواہ انرجی ویسٹ نہ کریں، پہلے ہی حال سے حال بحال ہو گئی ہوں۔ ثانیہ نے بیزاری سے دادی کی تمہید پر پانی پھیر دیا۔ دادی بد دلی سے کرسی پر بیٹھ گئیں۔ خرابی کیا ہے فرق میں؟ خوبی کیا ہے؟ کھاتا کماتا پڑھا لکھا گبرو جوان ہے، سونے پر سہاگا۔ آصفہ پھپھو کا بیٹا ہے، اس نے ناک چڑھائی۔ دادی کو بہت ہی برا لگا۔ کچھ شرم کرو۔ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ وہ آلتی پالتی مارے ہاتھ میں پکڑے موبائل سے کھیل رہی تھی۔ پر اب تو فرق تجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ دادی نے بوڑھے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ ثانیہ کو ہنسی آ گئی۔ اچھا لگنے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ شادی ہی کر لوں۔ پر اب تو تمہارے باپ نے کہہ دیا ہے۔ ہائے پرانے زمانے کی عورتیں! باپ بھائی نے فیصلے کی تلوار گردن پر رکھ دی تو اب ہاں کرنی ہی پڑے گی۔ مگر وہ ثانیہ تھی، گردن کٹوا سکتی تھی مگر مرضی کے خلاف ہاں نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی اسی عادت پر نادرہ باری صدقے جاتی تھی تو رابعہ خوفزدہ ہو جاتی۔ ایسی شدت پسند زنی کسی بھی معاملے کو خراب اور رشتے کو دولخط کر سکتی تھی۔ اسے لگتا درمیانی راہ نکالنی چاہیے۔ نکاح کے لیے ابا کی نہیں، میری ہاں کی ضرورت ہے۔ اور دادی، آپ کسی بھول میں نہ رہنا، آپ کے خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ وہ تو تم سے پیار کرتا ہے۔ دادی اپنے خوابوں سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھی۔ میں تو نہیں کرتی، وہ منہ پھاڑ کر بولی۔ دادی نے منہ میں انگلیاں دبا لیں۔ اتنی بے باکی اور بدلحاظی دیکھ کر ایک بار تو نواسے پر ترس آ ہی گیا۔ اور دادی، ایک بات اپنے بیٹے کو بھی سمجھا دیں، رابعہ کی شادی ان کی مرضی سے ہوئی تھی، میری شادی میری ماں کی مرضی سے ہوگی۔ تمہاری ماں کی مرضی کیا ہے؟ دادی کو دال میں کچھ کالا نظر آیا۔ وقت آنے پر بتا دیں گی۔ ثانیہ کے ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ رینگی۔ دادی کو ساری دال ہی کالی نظر آنے لگی۔ باہر کسی نے بے دردی سے دروازہ پیٹ دیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ فرق کی شکل دیکھتے ہی نادرہ کا بی پی شوٹ کر گیا۔ فرق کا چہرہ سلگ رہا تھا۔ ثانیہ سے بات کرنی ہے۔ سو رہی ہے۔ نادرہ نے دروازہ بند کرنا چاہا مگر وہ دیدہ دلیری سے اندر گھس آیا۔ میری نیندیں اڑا کر خود سو رہی ہے ثانیہ؟ شور کیا کر رہے ہو؟ پورے محلے کو سناؤ گے؟ کرنے دے شور۔ ثانیہ تیر کی طرح باہر آئی۔ میری بدنامی میں جو کسر اس کی ماں نے چھوڑ دی ہے وہ یہ پوری کرے گا۔ تم نے رشتے سے انکار کیوں کیا؟ فرق لپک کر سامنے آیا۔ نادرہ کی ہتھیلیوں پر پسینہ اتر آیا۔ لگتا تھا دو شعلے آمنے سامنے کھڑے ہیں، نہ جانے کون کس کو جھلسا کر راکھ کر دے۔ مگر وہ راکھ ثانیہ نے فرق کی آنکھوں میں اڑتی دیکھ لی تھی۔ وہ غصے میں جھلس رہا تھا اور محبت راکھ ہو رہی تھی، وہ محبت جو فرق نے سچ مچ ثانیہ سے کر لی تھی۔ فرق نے چلا کر اپنا سوال دہرایا۔ ثانیہ نے ایک نظر ماں کو دیکھا۔ ساری بے عزتیوں کے حساب کا وقت آن پہنچا تھا۔ وہ رشتہ نہیں، میری بے عزتی تھی۔ وہ ترخ کر بولی۔ مجھ سے سیدھی بات کرو۔ فرق گھرایا۔ ثانیہ نادرہ تھوڑا ڈر گئی۔ ثانیہ کا کیا بھروسہ کب کس وقت کیا کر دے۔ بولنے دیں اماں، ہم کب تک پردے ڈالیں گے۔ وہ ماں کو روک کر فرق کی طرف مڑی۔ تم بتاؤ، میں نے تمہیں پھنسایا تھا؟ فرق کے غصے پر لا علمی کی چھینٹیں گریں۔ تمہاری منت کی تھی میرا رشتہ لے کر آؤ۔ وہ متحیر ہوا۔ تیور یوں کہ بل کم ہوئے۔ کون کون سے تحفے بٹورے ہیں بولو؟ ثانیہ چلائی تو فرق کا وجدان صحیح تھا۔ چھٹی اس درست اشارے دے رہی تھی۔ اماں نے تم سے یہ سب کہا؟ فرق وہیں پہنچا جہاں ثانیہ اسے لانا چاہتی تھی۔ اوف، یہ مرد کتنے بے وقوف ہوتے ہیں۔ صرف یہ سب نہیں، انہوں نے جو کچھ بولا دروازے تک جاتے جاتے آدھے محلے نے سنا۔ میں آوارہ ہوں، ان کے بیٹے پر ڈورے ڈالتی ہوں۔ انہوں نے ایک بار بھی سوچا کہ میں ان کی بھتیجی ہوں؟ وہ آصفہ سے کہیں زیادہ وقت سے چلائی۔ فرق کے اعصاب تن گئے۔ اور تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس نے فرق کے بازو پر ہاتھ مارا۔ نادرہ منہ
منہ کھولے ثانیہ کے تماشے دیکھتی رہی۔ اندر دادی کے ہاتھ پاؤں پھولے کہ اٹھنا محال ہو گیا۔ نہیں فرق، شاید وہ سچ میں روئی تھی۔ نادرہ کو اس کے آنسوؤں پر بھی اعتبار نہ تھا، تبھی دونوں ہاتھوں سے چہرہ رگڑ ڈالا۔ فرق کا دل پگھل کر اس کی ہتھیلیوں میں بہہ نکلا۔ مجھے محبت نہیں، عزت چاہیے، جو تمہارے گھر میں مجھے ساری زندگی نہیں ملے گی۔ ثانیہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میری عزت کروا سکتے ہو؟ جو الزام مجھ پر لگائے ہیں انہیں دھو سکتے ہو؟ وہ بپر کر بولی۔ جاؤ فرق، تم کچھ نہیں کر سکتے، صرف اپنی ماں کے سامنے بھیگی بلی بن سکتے ہو۔ صرف اس خدا کا واسطہ ہے میرا راستہ چھوڑ دو۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ فرق لب کھینچ کر 2 قدم پیچھے ہٹا، پھر تیزی سے گھر سے نکل گیا۔ ثانیہ نے گہری سانس لے کر بکھرے بال دونوں ہاتھوں سے سمیٹ کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ پرسکون کرنے کی صحیح کی، خس کم جہاں پاک۔